اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں خوبصورتی ملے اور جوانی ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا۔ انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے اور اس کے مکمل تقاضے ہیں۔ ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے۔ بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نظر آتی ہے۔ کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے۔ یہ بات اس میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا، اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔